بالکل بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ساتھیو، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون فرام لنڈن. جناب آج میرے مہمان ہیں جناب سردار شوکت علی کشمیری صاحب، جو کہ پچھلے ہفتے بھی تشریف لائے تھے، اور ان کا جو پروگرام تھا اس کو ہم نے ٹائٹل دیا تھا گریٹ گیم، جو کیسے چلی تھی، کیسے ہوا تھا، اور کریشن آف پاکستان. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو پاکستان ہے یہ اسلام کی خدمت کے لیے نہیں بنا تھا. جن لوگوں نے بنایا تھا ان کے عزائم کچھ اور تھے، ان کے ارادے کچھ اور تھے، اور یہ اس گریٹ گیم کا ایسا تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ جس طریقے سے افغانستان کو ایٹ ون ٹائم بفر اسٹیٹ کے طور پر بنایا گیا تھا بٹوین دی برٹش اینڈ دی رشینز، اسی طریقے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ اس خطے کو اس طریقے سے کاٹا جائے تاکہ ایک بفر اسٹیٹ بن جائے مذہب کے نام پر، جو چائنا کے سلسلے میں مدد کر سکتی ہے ان کی، اور سوویت رشیا کے لیے بھی وہ کارآمد ہو سکتی ہے، یعنی برٹش کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے، یا امریکنز کے لیے یا ویسٹ کے لیے کارآمد ہو سکتی ہے. تو اس پر بات کی تھی، تو ہم اسی سے آگے چلنا چاہیں گے تاکہ اس اسٹوری کو مکمل کیا جا سکے. تو جناب شوکت کشمیری صاحب، یہ بریف میں تو میں نے یہ کر دیا جی. آپ اف یو لائک ٹو کنٹینیو، کس طریقے سے انہوں نے برٹش انڈیا کو تقسیم کیا اور پھر کس طریقے سے ریاستوں کے ساتھ انہوں نے کیا. فلور از یورز جناب. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. بات بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر ہم 1947 یا 1940 سے 1947 تک دیکھیں، جس میں نے یہ بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ مسلم لیگ کا جو قیام تھا اور اس کے جو مقاصد تھے، وہ مقاصد جو ہے وہ کوئی ایک نیا ملک تخلیق کرنے کے نہیں تھے. پھر یہ ہے کہ بہرحال ہم چونکہ اس نتیجے یہاں تک پہنچ گئے تھے، ہم ان باتوں کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کریں گے کہ آپ کے ناظرین کو جو ہے وہ ان کی سمع خراشی ہو. تو پاکستان بن گیا، ہندوستان بن گیا. ہندوستان اور پاکستان دو ملکوں کے قیام کے وقت دو چیزیں جو ہے وہ یہ تھی کہ تقسیم جو آن دی بیسس آف ریلیجن ہوئی ہے وہ برٹش انڈیا کی ہوئی، یعنی وہ ہندوستان وہ انڈیا جس پہ براہ راست ہندوستان کا قبضہ تھا، ہندوستان کی حکومت تھی. وہ انڈیا وہاں پر بیسکلی دو یونٹس تھے، ایک جس کو برٹش انڈیا کہتے تھے، یہاں پر ڈائریکٹ کنٹرول تھا برٹش کا، پرنسلی انڈیا تھا، اور دوسری جو ہے وہ تھی برٹش انڈین پرنسلی اسٹیٹس. اب جو پرنسلی اسٹیٹس تھی ان کے بارے میں چونکہ ہم نے پچھلی دفعہ شاید زیادہ گفتگو نہیں کی تھی. بہرحال ایک جو پارٹیشن ایک 1935 کا ایکٹ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ 1947 پارٹیشن ایکٹ. ان دونوں کے اندر جو ہے وہ جو پرنسلی اسٹیٹس تھی ان کے بارے میں برطانیہ اور ہندوستان اور پاکستان، یا ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے، جو یہ ان دو ملکوں کے جو خالق تھے، وہ اس بات پہ متفق تھے کہ جو پرنسلی اسٹیٹس ہیں ان کے مستقبل کا فیصلہ وہ ان کے ہیڈ کریں گے. اور ان کو جواب کلاتے ہوں، خواب ہو، راجہ ہوں، مہاراجہ ہوں، جو بھی ہے، جو سربراہ ہوں گے وہ کریں گے. تقریباً جو ہے وہ 556 کے قریب جو پرنسلی اسٹیٹس تھی ان کے جو ہیڈ تھے ان کو یہ اختیار دیا گیا. اور اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی ریاستیں تو کسی نہ کسی اعتبار سے انہوں نے اپنے آپ کو یا تو ہندوستان کے ساتھ الگ کر دیا، جیسے 13 کے قریب ایسی ریاستیں تھیں جنہوں نے پاکستان کے ساتھ الگ کیا، اور باقی جو ریسٹ آف دا اسٹیٹس تھی انہوں نے انڈیا کے ساتھ الگ کیا. 3 ریاستیں جو تھی انہوں نے بھی الگ نہیں کیا، اور بلوچستان جو ہے، بلوچستان کی جو اسٹیٹ آف کلات تھی، انہوں نے بھی الگ نہیں کیا. لیکن چونکہ ڈاکومنٹس میں یا ڈیبیٹس میں عمومی طور پر ان 3 ریاستوں کا ڈسپیوٹ یا ان کے بارے میں زیادہ گفتگو ہوتی ہے
جن کا کہیں نہ کہیں انڈیا کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے، جیسے ریاست جوناگڑھ، ریاست حیدرآباد اور اسٹیٹ آف جموں کشمیر. لیکن اسٹیٹ آف کرناٹک جو ہے وہ بھی ایک انڈیپینڈنٹ ریاست تھی، بلکہ ایک ملک تھا، اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ اپر ہاؤس اور لوور ہاؤسز موجود تھے. اور وہاں بھی جو ریزولوشن انہوں نے کی، وہ ریزولوشن جو ہے جس میں میر غوث بخت زن جو اس وقت جو اپر ہاؤس کے ممبر تھے، تو انہوں نے یہ ریزولوشن پیش کی تھی کہ آزاد اور خود مختار بلوچستان جو ہے وہ کسی ریاست کے ساتھ پاکستان کے ساتھ علاقہ نہیں کرے گا، بلکہ ہم جو ہے وہ ان دونوں ملکوں کے ساتھ، ہندوستان کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی کوڈیل ریلیشن شپ رکھیں گے، لیکن ہم اپنی آزادی کو برقرار رکھیں گے. اور یہ ریزولوشن یونانیمسلی پاس ہوئی، اور یہ ان کے جو کانسٹیٹوئنٹ پارٹ تھے، جو اسمبلی تھی، اس نے پاس کی تھی. یعنی اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ریاست جموں کشمیر کا اور اگر کرناٹک کا مقابلہ کیا جائے تو ریاست کرناٹک کی اسمبلی نے ریزولوشن پاس کر کے اپنی آزادی اور خود مختاری کا اعلان کر دیا کہ ہم ان دونوں ریاستوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی علاقہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم آزاد اور خود مختار رہیں گے. کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر دو پولیٹیکل پارٹیز تھی اس وقت، ایک تھی نیشنل کانفرنس اور ایک تھی مسلم کانفرنس. اور یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ، اور آج بھی اس بات اس بات کی مترشح ہے کہ نیشنل کانفرنس جو سارے ہی طبقوں کی ایک نمائندہ پولیٹیکل پارٹی تھی، وہ، اور اسی طرح مسلم کانفرنس آف کورس اس کی بھی آرگنائزیشنز تھی کچھ ایریاز کے اندر، جیسے جموں میں یا ویلی میں بھی کچھ، لیکن کوئی اتنی بڑی پاپولر آرگنائزیشن یہ نہیں تھی. چونکہ مسلم کانفرنس ہی پہلے یونانیمسلی یہ کنورٹ ہو گئی نیشنل کانفرنس میں. بعد ازاں 1940 میں دوبارہ انہوں نے اس کو ریوائیو کیا، تو بے شمار لوگ جو تھے وہ نیشنل کانفرنس میں ہی رہ گئے، انہوں نے ریوائیول کا ساتھ نہیں دیا. اور اسی طریقے سے جو باقی دو ریاستیں حیدرآباد اور جوناگڑھ، وہاں پبلک کی یعنی وہاں کوئی اس طرح کا ادارہ موجود ہی نہیں تھا، اور پولیٹیکل پارٹیز میں جو سٹیٹس کی اس وقت جو پولیٹیکل پارٹیز تھی مختلف سٹیٹس کی، اس کو کہتے تھے انڈین اسٹیٹس پیپلز لیگ، جس میں جو ہے وہ ایک دور میں یعنی لاسٹلی جو ہے وہ شیخ عبداللہ اس اسٹیٹس پیپلز لیگ کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں، اور ان کی وقتاً فوقتاً مختلف جگہوں پہ کانفرنسیں بھی رہی ہیں. اور اس اتحاد کے اندر جتنی بھی اسٹیٹس کے ریپرزنٹیٹیوز تھے، وہ برطانیہ کے انخلا کی بھی بات کرتے تھے، اور ساتھ میں اپنی ریاستوں کے جو لوگ تھے جو مختلف راجاؤں اور مہاراجاؤں کے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کنگڈم کے اندر تھے، تو وہ اپنے ڈیموکریٹک رائٹس کی بھی بات کرتے تھے. اور خاص کر کے نیشنل کانفرنس جو ہے اس کے بینر تلے یہ نعرہ بہت پاپولر تھا کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر ایک ذمہ دارانہ نظام حکومت قائم کیا جائے. اس کی مراد یہ تھی کہ جو اس وقت حکومت ہے اور اس کی جو فنکشنریز ہیں، وہ لوگوں کے مسائل کلی طور پر حل نہیں کر پا رہے ہیں، چونکہ لوگوں کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ پراپرلی نہیں ہے گورنمنٹ کے اندر. اور فوقتاً ریاست جموں کشمیر کے اندر اس کے اصلاحات بھی ہوتی رہی ہے. اور لاسٹلی اگر آپ دیکھیں تو جو اسمبلی 1946 میں مارز وجود میں آئی، اس اسمبلی کے منتخب ممبروں میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے بھی کیبنٹ میں لیے گئے تھے، جیسے نیشنل کانفرنس سے مرزا افضل بیگ جو ہے وہ بھی منسٹر تھے. بہرحال ہم ڈیٹیل سے تو بعد میں آئیں گے، کیونکہ ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ان ریاستوں ایک لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا، یعنی جس کو ہم گریٹ گیم کہتے ہیں، گریٹ گیم کیا تھی؟ گریٹ گیم میں یہ تھی کہ جب ریاستوں کی ایک طرف تو آپ نے پرنسپلی ایگری کر دیا کہ ان ریاستوں کے مستقبل کا فیصلہ ان کے حکمران کریں گے،
تو دوسری طرف جو ہے وہ پریشر برطانیہ کی طرف سے، اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن جب مختلف ریاستوں کے سربراہوں سے ملتے تھے تو ان کو ایڈوائز کرتے تھے، جہاں ان کو سوٹ کرتا تھا تو وہاں یہ ایڈوائز کرتے تھے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے، جہاں ان کو سوٹ کرتا تھا وہ انڈیا میں شاملیت کی ایڈوائز کرتے تھے۔ اور ساتھ میں ریاستوں کو یہ ایڈوائز، جہاں برطانیہ یہ سمجھتا تھا کہ اس ریاست کی آزاد حیثیت جو ہے وہ برطانیہ کے مفادات کو شاید سوٹ نہ کرتی ہو، تو وہاں ان کا پریشر جو ہے وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ ریاست کا ہر صورت میں علاق جو ہے یا تو ہندوستان کے ساتھ کریں یا پاکستان کے ساتھ کریں، آپ اپنے ریاستوں کا جو ہے وہ انڈیپینڈنس کا جو ہے وہ اعلان نہیں کر سکتے۔ اب چونکہ اس وقت ہے برطانیہ کے لیے، یعنی اگر عالمی سطح پہ اگر آپ اس وقت دیکھیں تو ایک طرف تو ورلڈ وار سیکنڈ جو ہے وہ ختم ہوئی تھی، تو برطانیہ نے چونکہ اس سے پہلے برطانیہ جو ہے وہ ایک مکمل اور ایک آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک بڑی کالونیل پاورز تھی، جس کی کالونیاں ڈفرینٹ ممالک جو ڈفرینٹ ملک تھے وہ برطانیہ کی کالونیز تھے، ان کالونیز کے اندر بھی برطانیہ کے خلاف تحریک چل رہی تھی۔ اب برطانیہ جو ہے وہ یعنی ان کے پلان میں ہندوستان کو آزاد کرنا تو نہیں تھا، لیکن حالات کے جبر نے ہندوستان کو برطانیہ کو مجبور کیا کہ وہ برٹش انڈیا کو آزاد کرے اور اپنے انخلا کا پلان دے۔ اس میں بنیادی بات یہ تھی کہ برطانیہ یہ دیکھ رہا تھا کہ جو ہمارے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں وہ کس طرح واچ ہو سکتے ہیں۔ تو اب چونکہ مینلی ہم باقی جگہوں پہ تو ظاہر ہے کہ وقت بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ لمبی بات چلی گئی ہے، میں اس میں پوچھنا یہ چاہتا تھا جی ایک تو یہ ہو گیا کہ خان آف کلاتھ یا بوتھ ہاؤسز آف کلاتھ نے یہ کہا تھا کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں اور انڈیا پاکستان کے ساتھ ہم مساوی تعلقات رکھیں گے، ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ بات ہوگی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ بلوچستان کی بھی بہت بڑی اہمیت تھی اس جگہ پر، ٹھیک ہے نا۔ میں اس اہمیت کے حوالے سے میں آتا ہوں بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ ہمارا بیسک فوکس جو ہے اس گریٹ گیم کے حوالے سے سب کانٹیننٹ ہے، یہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو دو نئے ملک بنے ہندوستان اور پاکستان، اور اس کے ساتھ جو پرنسلی سٹیٹس تھی جن کے تنازع بعد ازاں ہوئے، تو آخر برطانیہ جو ہے وہ کیوں یہ چاہتا تھا کہ یہ ریاستیں اپنی آزادی اور خود مختاری برقرار نہ رکھیں، بلکہ یہ جو ریاستیں ہیں یہ یا تو پاکستان کے ساتھ علاقہ کریں یا ہندوستان کے ساتھ۔ نہیں، یہاں پر سوال میرا یہی آتا نا، اس میں بیسکلی یہی ہے کہ میرے حساب ایک سوال یہ آتا ہے کہ یعنی بلوچستان کا تو علاقہ ہندوستان سے ہو ہی نہیں سکتا تھا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے یہ ہے کہ یعنی یہ سمجھا جاتا ہے ریاست جموں کشمیر کی یا تو وہ تقسیم چاہتے تھے یا سرٹن ایریاز آف جموں کشمیر جو ہیں وہ چاہتے تھے کہ وہ پاکستان کے قبضے میں چلے جائیں تاکہ وہ پاکستان جو ہے وہ ان کے مفادات کا تحفظ کر سکے۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کون سے علاقے آپ خود بات کر رہے ہیں، وضاحت کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی میں اسی طرح پڑھ رہا تھا کہ اب برطانیہ کے لیے جو جیو پولیٹیکلی امپورٹنٹ ایریاز جن کو وہ سمجھتے تھے، ایسے ہی جیسے فرض کریں کہ گلگت بلتستان میں گلگت کی جو جیو پولیٹیکل امپورٹنس تھی تو برطانیہ نے پریشرائز کر کے تو جو ہے وہ لیز پہ گلگت کو لے لیا 35 سال کے لیے، 35 ایئرس کی لیز، 60 سال کے لیے جاری رکھیں آپ۔ میرے خیال میں 35 ایئرس تھی، چلو اگر 60 سال بھی ہو اس پہ میں ڈسپیوٹ نہیں کروں گا۔ بات یہ تھی کہ لیز پہ لے لی، اور بتایا کیا کہ چونکہ مہاراجا یعنی ریاست کی جو آرمی ہے وہ اتنی تعداد میں نہیں ہے کہ اگر رشیا کی طرف سے کوئی انویژن ہوتی ہے تو وہ اس کا مقابلہ کر سکے، لہذا اس ایریے کو تاکہ ہم ایک تو پامیر ٹریٹی کے حوالے سے بھی رکھیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم براہ راست اس علاقے کو میں رہتے ہوئے سوویت یونین کی ایکٹیویٹی، چونکہ اس وقت سوویت یونین بن چکا تھا، اس سے پہلے تو ان کی جو ٹریٹی تھی وہ تو رشیا کے ساتھ تھی، جو جس کو پامیر ٹریٹی کہتے ہیں، وہ تو بیسیکلی سوویت یونین کے ساتھ نہیں تھی، لیکن سوویت یونین کا قیام عمل میں لانے کے بعد ایک بہت بڑی تھریٹ
perceive کی گئی ویسٹرن ورلڈ کے اندر وہ تھی کمیونزم کی. اور جو اکثر دانشور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت برطانیہ پر کمیونزم کا ایک بلکہ یورپ کی جو ویسٹرن ڈیموکریسیز ہیں ان پہ کمیونزم کا بھوت سوار تھا. تو لہٰذا اس دباؤ کے تحت انہوں نے اپنے ملکوں کے اندر بھی بے شمار ریفارمز کی, اور وہ جو سرمایہ داری تھی جو پہلے والی اس کو اور اپنی ان ریاستوں کو اس دباؤ کے تحت انہوں نے ویلفیئر اسٹیٹس بنائی. لیکن ساتھ میں یہ چاہتے تھے کہ اپنے جیو پولیٹیکل انٹرسٹ جو ہے نا وہ سیف ہوں. تو لہٰذا چونکہ بلوچستان کی اہمیت بھی اس اعتبار سے تھی, اور ادھر جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر میں بھی جو گلگت کا ایریا تھا, بلتستان کا ایریا تھا, لداخ کا ایریا تھا, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے چونکہ یہ لنک کرتے ہیں ایک طرف تو سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو, لائک گلگت کے ذریعے سینٹرل ایشین, اور اس لداخ کی طرف سے یعنی لداخ اور بلتستان کی طرف سے چائنا کو, اور گلگت بھی چائنا کو لنک کرتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ یہ دباؤ محسوس کرتے ہوئے جب لاسٹ جو ہے وہ آئی تھنک کہ میں ڈیٹ اگر غلط نہیں ہوں 3 مارچ 1947 کو جب مہاراجا ہری سنگھ کے ساتھ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے میٹنگ کی, اور جو دی سیکرٹ ہسٹری آف برٹش امپائر جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی بیوی نے لکھی, مادام ایڈوینا, تو اس میں بھی اس نے اس میٹنگ کا خصوصی طور پر ذکر کیا. وہاں جو ہسٹورینز یا بعد میں جو ریسرچ سکالرز ہیں انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مہاراجا ہری سنگھ کو یہ یقین دہانی کرانے کی کوشش کی کہ اگر آپ پاکستان کے ساتھ شامل ہوں گے تو ہندوستان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, اور اگر آپ ہندوستان کے ساتھ شامل ہوں گے تو پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, لیکن آپ نے انڈیپینڈنس ڈکلیئر نہیں کرنی. اس میں دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ بلکہ یہ تحقیق تھا, یہ جولائی میں میٹنگ ہوتی ہے ان کی, جولائی میں جاتے ہیں ماؤنٹ بیٹن, اس میں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ خطرہ ہے علاقے پاکستان کی صورت میں, اگر آپ کو خطرہ ہے کہ مسلمان بغاوت کر دیں گے تو میں چند بٹالین جو ہیں انڈین آرمی کو بھیج سکتا ہوں آپ کے تحفظ کے لیے, آپ علاقہ کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں ان کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ آپ کے پورے پروٹوکول کا خیال رکھا جائے گا, آپ کے جو بھی مفادات ہیں ان کو وہ فلی طور پر پروٹیکٹڈ ہوں گے, لہذا آپ کو یہ اعلان کرنا پڑے گا, اور یہ جواب آپ نے مجھے دوسرے دن دینا ہے تاکہ میں یہ آپ کی طرف سے جو کلیئر مینڈیٹ کی شکل میں ہندوستان اور پاکستان کے لیڈروں کے ساتھ معاملات کو طے کر سکوں. دوسرے دن کی میٹنگ میں مہاراجا نے ان کے ساتھ میٹنگ نہیں کی, کوئی خرابی صحت کا بہانہ کر کے, تو وہ دوسرے دن نہیں ملے. البتہ پہلے دن کی میٹنگ میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں کشمیر جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ نیومیریکلی تو مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے یہ, لیکن اس کی جو ڈیموگرافک کمپوزیشن ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ہمیں کچھ ٹائم ملے, ہم لوگوں کے ساتھ ایک کنسنسس بلڈ کریں, چونکہ جموں میں جو ہے وہ جموں پروونس جو ہے وہ ہندو میجورٹی پروونس ہے, لداخ میں بدھسٹ میجورٹی ہے, اور اسی طرح ویلی میں یا باقی ایریاز کے اندر مسلم میجورٹی ہے, لیکن ایک کنسنسس بلڈ کرنا, پھر یہاں کی جتنی بھی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ باہمی مشاورت کے بغیر میں ایز مہاراجا ہری سنگھ ایز سول ریپریزنٹیٹیو رولر جو ہے وہ یہ ڈیسیژن نہیں کروں گا, کیونکہ اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ مزید ایک لڑائی میں, ایسی لڑائی میں ان کو جھونکنے کے مترادف ہے جس کی وجہ سے زیادہ کچھ تو خون ہو سکتا ہے. سو دیٹ مجھے تو ایک تو ٹائم چاہیے اپنے لوگوں کو, کہ اگر فرض کریں کہ کسی وقت ہم یہ سمجھیں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کا مفاد ہندوستان کے ساتھ شامل ہونے میں ہے یا پاکستان کے ساتھ کسی ان دو ڈومینز میں شامل ہونے کے لیے ہم اپنے لوگوں کا جو مفاد ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی فیصلہ کریں گے تو اس کے لیے لوگوں کے جو نمائندے ہیں ان نمائندوں کے ساتھ بھی مشاورت بہت ضروری ہے. تو لہٰذا میں مشاورت کیے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا ہوں, لیکن انہیں کہا نہیں, آپ کو یہ اختیار ہے اور آپ ہی نے یہ فیصلہ کرنا ہے, یہ مشاورت وغیرہ جو ہے وہ ہم نہیں وہ کرتے. نتیجہ کیا ہوا کہ دوسرے دن
میٹنگ نہ ہونے کی صورت میں یہ پیغام مل گیا کہ مہاراجا ہری سنگھ جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کا فیصلہ جو ہے وہ ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ ابھی نہیں کر رہے کرنے میں کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، اور انکلائن ہے دراصل کشمیر کو ایک انڈیپینڈنٹ ریاست رکھنے کی۔ انہوں نے اب اس سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ریاست جموں کشمیر کا پاکستان کے ساتھ اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ بھی ہو جاتا ہے، اور میں نہیں یہ کہوں گا کہ وہ جو اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ ہوا وہ کوئی کسی بدیانتی کی بنیاد پہ ہوا۔ آئی تھنک کہ پاکستان کے جو اس وقت کے فاؤنڈنگ فادرز تھے وہ اتنے آزاد نہیں تھے، بلکہ برطانیہ کے اس قدر جو ہے وہ دباؤ اور برطانیہ کے ہر آرڈر کی اس طرح تکمیل کرتے تھے کہ جیسے یہ ان کے دین اور ایمان کا حصہ ہے، تو وہ اپنا ہی کیا ہوا وعدہ جو ہے، اپنا ہی کیا ہوا وعدہ، ابھی اس کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تھی، تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر پہ حملہ کر دیا 22 اکتوبر کو۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 22 اکتوبر کا یہ سارا پلان اس سے پہلے تیار کہاں ہوتا ہے؟ جب مہاراجا کی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی میٹنگ جو ہے وہ ایک طرح کی فیل ہوئی، تو دین جو صوبہ سرحد کا جو گورنر تھا، اس وقت اس کو جو آج کا خیبر پختونخوا، اس کو اس وقت صوبہ سرحد کہتے تھے، تو صوبہ سرحد پر فوری طور پر دو اقدام ہوئے۔ ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر خان کی حکومت چونکہ اس سے یہ تو الیکشن جو ہے جو پاکستان کے اندر جس کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بھی کہا گیا ہے، تو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کوئی وہاں پاکستان بننے کے بعد کوئی الیکشن نہیں ہوئے، بلکہ یہ وہی ممبرانز ہیں جو 1946 کے انتخاب ہوئے اور اس میں منتخب ہو کے آئے، تو انہیں کو ان کی یہ ایک پریزیوم رسپانسبلٹی ہو گئی کہ اب یہ جو پاکستان کی جو ہے وہ یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے، اور صوبوں میں جہاں جہاں جس کی بھی حکومت تھی تو انہیں لوگوں کو جو ہے، جیسے جو ڈاکٹر خان تھے، تو یہ بیسیکلی انڈین نیشنل کانگریس نے وہاں الیکشن جیتا تھا، اور انڈین نیشنل کانگریس کے نمائندے کے طور پر یہ صوبہ سرحد کے اندر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھے۔ اور سب سے پہلے تو غیر جمہوری اقدام یہ کیا گیا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ وہاں ڈاکٹر خان کی حکومت کو ختم کیا گیا، اور یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، شاید آپ کے ناظرین کے لیے بھی دلچسپ، ہم نے پچھلے بار ہفتے میں کور کیا یہ اسے وہ کور کیا ہے، لیکن میں دلچسپی کی بات اس وقت ہم نے سطحی طور پر کہ جس وقت جو ہے وہ جارج کننگم کو بطور گورنر بھیجا گیا، تو انہوں نے جہاز، یعنی اس وقت کا پروٹوکول یہ ہوتا تھا کہ جو گورنر جاتا تھا تو اس کو چیف سیکرٹری جو صوبے کا ہوتا تھا وہ جہاز سے ریسیو کرتا تھا، اور باہر جہاز سے میں جس وقت وہ آتے تھے تو وزیر اعلیٰ اس کو ریسیو کرتے تھے۔ تو جب چیف سیکرٹری جو ہے وہ صوبہ سرحد کے جو ہے وہ گئے، تو جارج کننگم نے سب سے پہلے جو ان سے سوال پوچھا کوئی سلام دعا لیے بغیر کہ کیا ڈاکٹر خان باہر آئے؟ تو اس نے کہا جی ہاں وہ باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو وہیں جہاز میں بیٹھ کے ہی یعنی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے بھی ان کو ڈسمسل کہا، ایک طرف تو گورنمنٹ آف پاکستان ان کو ڈسمس کرتی ہے، دوسرا لارڈ جارج کننگم بھی ڈاکٹر خان کی حکومت کو برطرف کرتے ہیں، اور یہ آرڈر جو ہے وہ جہاز میں بیٹھ کے چیف سیکرٹری کو تھمایا گیا کہ یہ جا کے ڈاکٹر خان کو دیں تاکہ وہ چلے جائیں اور پھر میں باہر ہوں۔ خیر اس کے بعد انہوں نے چمر سنبھالا اور خان عبد القیوم خان کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا، جو اس وقت تک کسی بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر بھی نہیں تھے، اور پیر منکی میجر خورشید انور۔ لیکن آپ سے بیسکلی آپ بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس گریٹ گیم کا ایک حصہ تھا کہ اپنا گورنر بنایا جائے، اپنا جو گورنر ہے اس کے ذریعے ڈاکٹر خان کی حکومت ختم کرائی جائے، یہ ہوتا ہے نا غیر جمہوری طریقے سے، ٹھیک، اور پھر یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر پہ حملہ کروایا جائے۔ اس وقت ان کو یہ شاید یقین نہیں تھا کہ شاید پوری گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس طرح کی کسی کاروائی کی شاید اجازت دے نہ دے، تو لہٰذا انہوں نے اس کو بڑا سوفسٹیکیٹڈ انداز میں اس کو پلان کر کے تو تمام قبائلی سرداروں کو بلایا، اور ان کے ساتھ بھی ایک وربل معاہدہ کیا کہ جناب
جو موویبل پراپرٹی ہے وہ آپ کی ہے اور جو اموویبل پراپرٹی ہے وہ پاکستان کی ہوگی، اور یہاں سے جناب ان کو جو ہے نا وہ قافلوں کی شکل میں جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کے اندر داخل کیا گیا. پھر اس پہ یہ جہاد کے نام پر گئے تھے، بیسیکلی تو جہاد کے نام پر. دیکھیں وہ نام تو آپ کوئی بھی رکھ لیں، لیکن اصل مقصد تو جو ہے وہ برطانیہ کا اور مقامی حکمرانوں کا یہ تھا کہ جتنے بھی برطانیہ کے لیے امپورٹنٹ ایریاز ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے زیر انتظام آنے چاہیے، تاکہ تاج برطانیہ کے جو سوورن انٹرسٹ اس ریجن کے اندر ہے وہ پروٹیکٹ ہونے چاہیے، مفادات جو ہیں وہ ان کا تحفظ ہو سکے. صحیح. اور یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ مہاراجا جو ہے، مہاراجا نے کئی خطوط، کئی پروٹیسٹ بھی لانچ کیے، لیکن ان کا جو ہے وہ کسی اعتبار سے بھی، چونکہ ایک تو جو معاہدہ ہوا تھا یعنی جس کو کہتے ہیں اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ، اس اسٹینڈ اسٹل ایگریمنٹ کے بھی خلاف ورزی جو ہے نا ودن 2 months جو ہے نا اس طرح شروع کی گئی کہ بلاکیٹ کر دیا گیا، مطلب جو سامان کی ترسیل تھی یا جو وہ ٹریڈ روٹس تھے وہ اکنامک بلاکیٹ کہتے ہیں نا، وہ سارا بند کر دیا تھا، یعنی اکنامکل بلاکیٹ. مہاراجا نے اس پہ بہت پروٹیسٹ کیا، اور پھر یہ ہے کہ لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، بلکہ یہاں سے اور زیادہ ریکروٹمنٹ شروع ہو گئی، اور پھر پنجاب سے بھی شروع ہو گئی. تو سو دیٹ کشمیر کے اندر جو ہے نا ایک ہے یہ قتل عام ہوا. لیکن جس وقت انڈیا کے ساتھ ایکسیشن ہوئی اور انڈین آرمی آئی تو جوں پھر یہ گوریلے جو ہے وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اور غالب امکان یہ تھا، بلکہ آج کے کئی جو دفاعی جو تجزیہ کار ہیں یا جن کو کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرپور جو ہے وہ انڈین آرمی لے چکی تھی اور ادھر بلتستان کو، لیکن دوبارہ ان ایریاز کو ویکیٹ کیا گیا، کیونکہ برطانیہ نے براہ راست مداخلت کر کے یہ کہا کہ آپ لوگ ان علاقوں سے واپس پیچھے جائیں. تو پھر جا کے تو یہ چیزیں ہوئی. بہرحال میں اس دعوے میں کس حد تک صداقت ہے یہ تو اس وقت کے لوگ، لیکن کئی لوگوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں. جو کچھ میں نے پڑھا یا لکھا وہ یہ ہے کہ بیسیکلی میرپور جو ہے نا انہوں نے ٹیک نہیں کیا تھا، لیکن میرپور کو آزاد کرانے کے لیے دوبارہ انڈیا کی فوج آ گئی تھی، وہ زیادہ دور نہیں تھی، پھر اس کو واپس جانا پڑ گیا تھا. جی، تو واپس جانے کا جو آرڈر ہے، اس کے پیچھے آپ دیکھیں نا تو جو آج لوگ جو اس وقت کی کہ جو سیکرٹس ہیں جو ایکسپوز ہوئے ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ کی اس خطے کے اندر جو مداخلت تھی وہ اس وقت اتنی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے سیز فائر بھی برطانیہ کے دباؤ کے تحت ہوا. اور یعنی یہ جو مطلب ایک لوجیکل بات ہوتی ہے کہ ایک ملک کی آرمی یا ایک ملک ایک سٹیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایکسیشن کر دیتا ہے، اور اس ایکسیشن کے تحت آپ اس سٹیٹ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور آپ کی فوجیں مسلسل آگے بڑھ رہی ہیں، اور ایک خاص جگہ پہ جا کے آپ کیوں سیز فائر کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں جبکہ آپ ہیں باقی جگہوں کو بھی جو ہے وہ کہ آپ لے سکتے تھے. تو یہ جو ڈویژن ہوئی، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان ہے اور پاکستان کی ایک سیلیٹ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اس بارڈرز پہ ہمیشہ ایک رہی، اور جس میں کئی ڈیبیٹس لوگوں نے کی ہیں کہ آخر وہ کیا وجہ ہے. بلکہ ہندوستان میں کے اندر یہ ڈیبیٹ رہی ہے کہ اگر ہندوستان ان ایریاز کو جیسے آج کلیم کرتے ہیں، یا ان کی پارلیمنٹ نے بھی ریزولوشن کی کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہمارا ہے اور ہم اس کو واپس لیں گے، تو وہاں کئی لوگ یہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ آپ نے اگر اس کو واپس لینا تھا تو جو 65 کی جنگ میں، 71 کی جنگ میں جو علاقے ہم نے لیے، ہماری آرمی نے لیے، تو وہ آپ نے واپس کیوں کیے؟ آپ تو کلیم کر سکتے تھے کہ یہ ایریاز ہمارے ہیں. تو لہٰذا آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ دعویٰ برائے دعویٰ ہے. دراصل آپ کا اس ایریے کو واپس لینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ آپ کا پاکستان کا اور بڑی طاقتوں کا ایک خاموش معاہدہ ہے، جس معاہدے کی آپ 73 سالوں سے پاسداری کر رہے ہیں. یہ ہندوستان کے اندر یہ سوالات ہیں، پاکستان کے اندر تو چونکہ سوال کرنے کا حق نہیں ہے. یہاں اگر سوال کریں تو فوراً آپ کو غداری کا فتویٰ، فوراً آپ کو اسلام اور کفر کی جنگ لگ جاتی ہے، اور یہاں ہمیشہ حقائق چھپائے جاتے ہیں. یہاں اگر اسٹیٹ کہہ دے، بھلے کتنا بڑا حادثہ ہو جائے، اسٹیٹ کہہ دے نہیں حادثہ ہوا،
تو کوئی آدمی اس کو حادثہ کہہ کے تو میڈیا کے سامنے اگر آئے گا تو اس کو کانسیکوینسز فیل کریں. ویئر ایز کہ ہندوستان میں چاہے جتنے برے حالات ہوں، ایمرجنسی ہو، تو اس وقت بھی کورٹ جو ہے وہ اس ایمرجنسی کو ایک سٹنگ پاورفل پرائم منسٹر کو جو ہے وہ اس کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام جو ہے وہ غلط کیا ہے، اور ایمرجنسی ایک ڈیموکریٹک ملک کے اندر جو ہے نا وہ نہیں نافذ کی جا سکتی. آج بھی حالات جتنے بھی ہوں وہاں پھر بھی لوگوں کی جو وائسز ہیں وہ اتنی لاؤڈلی ہیں کہ کسی بھی حقائق کو ہندوستان کی حکومت چاہے جتنا چھپانے چاہے، جتنی اس کو اس سے ہیوملیشن محسوس ہوتی ہو، لیکن پھر بھی میڈیا جو ہے وہ وہاں اس بات کو لا کے اس کو ڈیبیٹ میں، جس میں چھوٹی سی ایک میں ایگزامپل دوں گا کیونکہ یہ تھوڑا سا آپ کا ایجوکیشن کا بھی پروگرام. آپ یہ دیکھیے کہ ایک وکیل پر کرمنل کنٹمپٹ کا کیس چلا مسٹر بھوشن پہ، تو وہاں کا اٹارنی جنرل جو بیسیکلی یہ پریزیوم کیا جاتا ہے کہ اٹارنی جنرل چونکہ اس کے تمام بیسک فیسلٹیز گورنمنٹ مہیا کرتی ہے، تنخواہ سے لے کے تمام پروٹوکول تک، تو وہ گورنمنٹ کا نمائندہ ہوتا ہے اور عدالتوں کے اندر وہ گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرتا ہے. ایک اتنا شدید کرٹک ایک وکیل جب وہ جوڈیشری کے خلاف 2 ٹویٹ کرتا ہے، جوڈیشری کے خلاف نہیں بلکہ ان کے مختلف فیصلوں کے حوالے سے اور ان کے ایکٹ کے حوالے سے، تو جوڈیشری جو ہے وہ ایک سو موٹو لے کے تو ان پہ کنٹمپٹ جو ہے وہ کرمنل پروسیجر کے تحت کنٹمپٹ چلاتی ہے. تو اٹارنی جنرل کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں آئی نو ہم سنس 15 years, so he will not tender the apology, and I advise the court that don't award any kind of punishment for him. بجائے اس کے کہ اٹارنی جنرل یہ کہتا کہ نہیں جی اگر اس کی آپ 2 سال دینے والے ہیں تو اس کو 5 سال، اگر پاکستان ہوتا تو کہتے اس کو 6 سال سے زیادہ ہو. لیکن وہاں اٹارنی جنرل یہ کہتا ہے کہ یہ وکیل جو ہے میں اس کو 15 سال سے جانتا ہوں، یہ بہت ہی انڈیپینڈنٹ وکیل ہے، اس کی اپنی ایک ڈگنیٹی اور آنر ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ اس کو کسی قسم کی کوئی سزا نہ دی جائے. اور آج آپ دیکھیں کہ ارریسپیکٹو آف پولیٹیکل پارٹیز ساری وکلا برادری جو ہے وہ وہاں کھڑے ہو کے تو وہ بشن کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس وکیل کو کنٹمپٹ پروسیڈنگ کے تحت سزا نہیں دی جا سکتی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک ریاست نے، ایک ملک نے جس کی اتنی بڑی میجورٹی ہے عوام میں، وہ ایک ڈیسیژن کرتی ہے 5 اگست کو اور ریاست کو یونین ٹیریٹری بنا دیتی ہے، اس کو بائیفرکیٹ کر دیتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے کونے کونے سے اس کے خلاف آوازیں آئی اور وہ کنٹینیوس ہے. ایسا نہیں ہے کہ حکمرانوں کی بات پہ سارے لوگ جو ہے نا وہ تالیاں بجانے چاہے. یہ ہے ایک ڈیموکریٹک معاشرے کی خصوصیت. اور یہاں جو ہے وہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کو ایگزائل میں بھیج دیا جاتا ہے، اپوزیشن میں جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اس کو بھی ایگزائل میں بھیج دیا جاتا ہے. اس سے پہلے ایک پرائم منسٹر کو جو ہے وہ ایک جھوٹے مقدمے میں سزائے موت دے دی جاتی ہے اور اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے، جو اسلامی کانفرنس کا سربراہ تھا، چیئرمین تھا اور الیکٹڈ تھا، پاپولر تھا. تھوڑے سے اچھا میں اس میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ پاکستان میں کیوں نہیں جمہوریت کا پودا جو ہے نا وہ بڑھ سکا، یہ سارے اقدامات اس وجہ سے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ آج بھی پوری مسلم ورلڈ میں گریٹ گیم کیا ہے؟ گریٹ گیم یہ تھی اور باتوں کے علاوہ کہ مسلمانوں کو ہم نے کمیونزم کے لیے تیار کرنا ہے، لہذا اس کو لڑانا ہے. اس کے اندر اچھی ایجوکیشن نہیں جانی چاہیے، اس کے اندر کوئی سیکولر پروگریسو لیڈرشپ نہیں. اور جن جن خطوں کے اندر بھی جس پروگریسو ڈیموکریٹک لیڈرشپ کو جنم دیا ان سب کا انجام آپ دیکھ لیجیے. اور وہ تمام لوگ آج بھی، یعنی کسی جگہ جمہوریت کے نام پہ شبخون مارا گیا. لیبیا کا اشر دیکھیں، جس لیبیا کو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ سوئٹزرلینڈ آف افریقہ ہے، وہاں آج کتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ وہ لیبیا تباہ اور برباد ہو گیا، جہاں ہمارے آزاد کشمیر سے، پاکستان سے، ہندوستان سے لوگ جو ہے نا وہ ملازمتیں کرتے تھے. آج خود لیبینز جو ہے نا وہ ریفیوجی کیمپوں میں لائن لگا کے بیچارے ناشتہ اور وہ لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے
آپ یہ دیکھیے کہ عراق جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک ایگزمپلری کنٹری تھا کہ جس میں مین اینڈ وومنز ور ایکولی ٹریٹڈ اور ان کو تعلیم کی تمام تر سہولتیں میسر تھی، ہر اعتبار سے ایک آنریبل نیشن تھی. آج آپ یہ دیکھیے کہ اس گریٹ گیم کے تحت اس عراق کا کیا حشر ہو گیا، اور آج عراقی جس طرح کی میزریبل لائف گزار رہے ہیں، کوئی بھی اگر سینسیٹیو آدمی اس پر نظر رکھے گا. اسی طریقے سے آپ ایران دیکھیں کہ ایران کو ملاؤں کے حوالے کس نے کیا، ڈاکٹر مصدق کے خلاف کو کس نے کیا. اسی طرح انڈونیشیا کے اندر ڈاکٹر سکارنو کو 10 لاکھ انڈونیشینز کو مار دیا گیا کمیونسٹ قرار دے کے. سی آئی اے کا نے کو کر کے تو وہاں سوارتوں کو بٹھا دیا اور سکارنو کو جیل کر دیا. تو آج پوری دنیا کے اندر جو آپ کو لیڈرشپ کی ایک قحط الرجالی نظر آتی ہے، اس قحط الرجالی کے اندر جہاں ان معاشروں کا کہیں نہ کہیں کوئی اپنی کمی بیشی ہوگی، وہاں عالمی سطح پہ بھی اور خاص کر کے جو کالونیل پاور نے وہاں یہ کوشش کی ہے کہ وہاں ایسی لیڈرشپ نہ ابھر سکے جو لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے مفادات کو سرو کرے اور اپنے ریجنز کے لارجر انٹرسٹ کو مد نظر رکھ سکے. اچھا میں آپ تو جو اس لیے ہندوستان جو ہے وہ اس وقت ان کے لیے ایک کوئی پسندیدہ ملک، یا جو لیڈرشپ اس وقت تھی وہ کوئی برطانیہ کی پسندیدہ نہیں. اس لیے انہوں نے ایک تو اس کو تقسیم کروایا، دوسرا پرنسلی اسٹیٹ کے اندر بھی اپنی ذاتی پسند و ناپسند، اپنے ذاتی انٹرسٹ کے حوالے سے دونوں حکومتوں کو آج ان تنازعات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ حکومتیں آج بھی 73 ایئرز ہو گئے ان کو، ان دو ملکوں کو ملک بنے ہوئے، لیکن آج بھی ان میں یہ ہمت نہیں آئی ہے، یہ اسٹیٹسمین شپ نہیں آئی ہے کہ یہ بیٹھ کے باہمی طور پر اپنے ان مسائل کو حل کر سکیں، کیونکہ آج بھی مداخلت جو ہے وہ باہر سے ہے. اور پاکستان اپنے قیام کے وقت ہی جو ہے نا، چونکہ پاکستان کو گود میں بیٹھنے کا بڑا شوق ہے، جو ہی ملک بنا برطانیہ کی گود سے نکل کے امریکہ کی گود میں اور دونوں کی مشترکہ گود میں بیٹھا رہا. اور جب یہاں کی گود والے نے کہا کہ بھئی اب تھوڑو جاگو، تم بھی کچھ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، کچھ اپنا بھی کرو، تو وہاں سے جو ہے وہ سعودی گود بھی لے لی. پھر جناب آج کل پورے طریقے سے چائنا کی گود میں بیٹھ کے، تو یہ جو پاکستان کے حکمرانوں کو، بیوروکریسی کو گود میں بیٹھنے کا جو شوق ہے، اس شوق کی وجہ سے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کس قدر سفرر ہیں کہ وہاں علاج معالجے کی کوئی سہولت نہیں ہے. ریاستیں جو ہے وہ چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے اس کی پیریفیری میں رہنے والے پی او کے ہو، گلگت بلتستان ہو، کہ جہاں لوگوں کے بنیادی سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق مکمل طور پر سلب ہے. اور آج بھی ہم اس سرد جنگ کی ان پالیسیوں کے وکٹم ہیں جن پالیسیوں کے تحت یہ ایک لائن، ایک سینے پہ ایک لائن کھینچ دی گئی ہے، اور وہ اس لائن کھینچنے والوں نے جس طرح کے ہمیں ورثہ دیا ہے، اس ورثے کے نتیجے میں آج بھی لوگ جو ہے وہ اس 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں، آج بھی ان تقاضوں سے کے ہمانگ نہ تو قوانین ہیں اور نہ ہی وہ سہولتیں میں اثر ہیں لوگوں کو. لہٰذا یہ ابھی بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. سوری میں نے بات لمبی کر دی. آپ کا سوال میں یہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ بیسکلی تو آپ نے تو ورلڈ ویو دے دیا نا سارا، بھی مڈل ایسٹ میں کیا ہوا وغیرہ. تو اصل میں بات یہ آ رہی تھی کہ تقسیم ہندو ہی ٹھیک ہے، وہ بھی بیرونی ایجنڈا تھا. پھر ریاستوں کو، مخصوص ریاستوں کو انہوں نے تقسیم اس انداز سے کیا تاکہ ان کے مفادات کا تحفظ ہو سکے اور کچھ علاقے پاکستان کے پاس جا سکیں. جیسے انہوں نے خان افلاط کا بھی کیا، حالانکہ خان افلاط بہت افسوس نے انڈیپینڈنٹ کے حق میں بات کی تھی، اور جناح صاحب خان افلاط کے وکیل بھی تھے، ایسے امپلائی تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ جسے آپ نے کہا کہ ہندوستانی فوج کو روک لیا گیا. محمد علی جو تھے نا، چودھری محمد علی جو پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، ان کی کتاب ہے ایمرجنس آف پاکستان. اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو گیا تھا، جنرل گریسی نے یہ کہا تھا کہ ہم نے انڈیا کو اوڑی اور نوشہرہ سے یعنی اس کو ادھر رکھنا ہے، یعنی ادھر نہیں آ سکے. یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہم نے آپ نے ادھر رہنا اور ہم نے ادھر رہنا. اور 65 کی جنگ میں بھی جو علاقے تھے وہ واپس انہوں نے کر دیے تھے سب نے. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ تقسیم ہونے کے بعد
اب آپ نے خود ہی کہتے چلو جی 50s میں یہ ہو گیا کہ سیٹو سینٹو بن گیا, وہ بھی امریکن گیم کا ایک حصہ تھا, وہ جو کولڈ وار تھی یا جو گریٹ گیم تھی اس کا حصہ تھا, پاکستان اس کا حصہ بن گیا. اب مسئلہ یہ بن رہا جو میں چیز کو دیکھ رہا ہوں, اور آپ اس سے ایگری یقین ہے کہ کئی بار کرتے بھی ہمارے ساتھ ڈسکشن میں, کہ جو سی پیک بن رہا ہے یہ بھی اسی گریٹ گیم کا حصہ ہی نظر آتا ہے. اگر آپ دیکھیں بھی کس طریقے سے یہ جو راستہ آئے گا وہ تو ہمارے گلگت پرسنٹ سے جائے گا گزر کر, اس پر کوئی روشنی ڈالیں. دیکھیے اس میں ایک بات یہ ہے نا کہ اب گریٹ گیم میں ایک ٹویسٹ آیا, کیونکہ اس وقت جو 1947 میں جو کچھ بھی بنا گیا وہ تو چائنا اور سوویت یونین کے خلاف تھا. لیکن بعد ازاں جو ہے وہ جس وقت چائنا کی یعنی برطانیہ اور امریکہ اور انہوں نے سوویت یونین کو دشمن نمبر 1 قرار دیا, تو پھر انہوں نے پالیسی بنائی کہ بھئی جو باقی ریسٹ آف کمیونسٹ ممالک ہیں یا جہاں جہاں کمیونسٹ پارٹیاں اقتدار میں ہیں ان کو یا تو نیوٹرلائز کیا جائے یا ان کو اپنے ساتھ ملایا جائے. تو آپ یہ دیکھیں کہ چائنا کو آپ پاکستان کو یوز کر کے, تو پہلا دورہ جو ہے وہ ہنری کسنجر کا جو ہے وہ کرواتا ہے پاکستان خفیہ طریقے سے, اور پھر اس کے بعد چائنا کے اور امریکہ کی ریلیشن شپ جو ہے وہ نارملائز ہو جاتی ہے, اور اس کو بے شمار قسم کی جو ہے نا معاشی جو ہے وہ سہولتیں مہیا کی جاتی ہیں. اور حتیٰ کہ کئی دانشوروں نے حکومت امریکہ کو یہ ایڈوائز کیا کہ آپ چائنا کو اتنا نہ نوازیں کہ کل یہ چائنا ہمارے خود کے لیے مصیبت بن جائے. لیکن امریکہ جو ہے وہ چونکہ اور آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آج بھی جبکہ رشیا جو ہے وہ اب کمیونسٹ نہیں رہا, لیکن کہیں نہ کہیں امریکہ اور برطانیہ یہ سمجھتے ہیں کہ رشیا کے اندر جو لیڈرشپ کوالٹی ہے وہ ایک متبادل لیڈر بن سکتا ہے دنیا کا, جبکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا نہیں بن سکتا, چائنا میں یہ کیپیبلٹی یہ نہیں ہے. لیکن اب چونکہ اس نے ان برطانیہ اور یورپ اور امریکہ وسط سے اتنے تجارتی فوائد لے کے, تو یعنی اس کی ساری جو ایکسپورٹ تھی 35% ایکسپورٹ جو ہے وہ اس کی امریکہ میں ہوتی تھی. تو اب وہ ایک معاشی طور پر اب دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے. اور کئی لوگ اب جو ماہر معیشیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2025 تک آلموسٹ جو ہے وہ چائنا جو ہے وہ دنیا کا پہلے نمبر کا یعنی معاشی طور پر دنیا کا نمبر 1 ملک بن جائے گا. اب پھر چائنا نے مختلف جگہوں پہ اپنا پھیلاؤ کیا. تو میں سی پیک جو آپ کا پرٹیکولر کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کو وسط جو ہے وہ فوقتاً یہ ایڈوائز بھی کرتے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ اب سر جنگ کے عہد کی پالیسیوں سے باہر نکل کے تو اڑوس پڑوس کے اندر تعلقات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, اور یہ جو آپ ہر وقت مذہب کو ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں اس پالیسی کو بھی ترک کیا جائے. یہ سر جنگ کے عہد کی پالیسی تھی اور اس میں ہم نے کمیونزم کو شکست دینی تھی, اب وہ شکست ہو گئی ہے. اب آپ اس کو ایک مستقل اپنی پالیسی کے طور پر کنٹینیو نہیں رکھ سکتے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آج جو ہے وہ یعنی گرے لسٹ میں ہے کہ یہ ٹیرر فائنینسنگ میں. تو پاکستان نے یعنی اور ادھر جو ہے وہ چائنا کے ساتھ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے قیام کے وقت سے ہی اس نے ایک تعلقات وہ کیے, لیکن اس وقت کے وہ تعلقات میں امریکہ کی بلیسنگ شامل تھی. لیکن جب پاکستان کو امریکہ نے کہا کہ آپ اپنے مفادات کو اتنا نہ چائنا کی طرف لے جائیں کہ جس سے ہمیں یہ لگے کہ آپ ہمارے مفادات کو نقصان پہنچانے لگے ہیں, تو پاکستان کی تو سیدھی پالیسی ہے کہ جناب ہمارے فائنینشیل کرائسس ہیں, آپ اگر ان کرائسس کو پورا کریں گے تو ہمیں کوئی چائنا سے محبت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ امریکنز کو یہ اعتراض نہیں ہے کہ آپ چائنا کی گود میں کیوں یوزنگ یور ورڈز کہ چائنا کی گود میں کیوں بیٹھے, وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھ کر ہمارے مفادات کو نقصان نہ پہنچاؤ, یہی بات ہے نا کہ یہ تو پاکستانیوں کی خاصیت ہے نا حکمرانوں کی کہ وہ کبھی
سعودیہ کی گود میں بیٹھتے ہیں، کبھی چائنا کی گود میں بیٹھتے ہیں، پہلے امریکہ کی، برطانیہ کی، یہ ساری گودیں جو ہے نا ان سے وہ انجوائے محسوس کرتے ہیں. اور اب تو اگر آپ پاکستان کے اندر ڈیبیٹ دیکھیں تو گود میں بیٹھنا ایک خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو لہذا پاکستان کے حکمران تو ہمیشہ ہی خوش بخت اس لحاظ سے رہے ہیں کہ ان کو کوئی نہ کوئی گود میسر رہی ہے. اب تھوڑی سی جو ہے وہ ان کے تضاد بن رہا ہے سعودی عرب سے، وہ بھی بیسیکلی وہ اپنے جو وزیر خارجہ ہیں. اس کا یہ نہیں ہے کہ وزیر خارجہ بیچارہ خود کیا کر سکتا تھا، ظاہر ہے کہ پیچھے قوت ہوتی ہے اس کی. اچھا یہ نہیں ہے کہ قوت چائنا ہے نا. سی پیک میں سی پیک کی طرف پرٹیکولر آنا چاہتا ہوں. میں تھوڑا سا اس ایشو کو سمجھنے کے لیے جو مثلا فوری طور پر جمپ کیا تھا سعودی عرب یعنی کہ ہم آج ریفائنری لگائیں گے بلوچستان کے اندر، گوادر کے اندر، اور کوئی $1 ملین انہوں نے اس پہ وہ کیے. اپرنٹلی تو اس کو ویلکم کیا گیا، لیکن چائنا اس کو پسند تو نہیں کرتا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ یہاں تو آ کے یعنی اینڈ پہ گوادر مطلب یہ کہ جہاں سے ہو کے تو ہم نے سارے گیم کرنی ہے، تو اس گیم میں تو آگے اگر سعودی عرب بھی بیٹھ جائے گا تو پھر یہ ہمارے لیے اتنی سموتھ سیلنگ نہیں ہوگی. تو یہ جو وزیر خارجہ کا جو بیان ہے اگر اس کانٹیکس میں دیکھا جائے تو بیسیکلی اب وہ چاہتے ہیں کہ چونکہ سعودی عرب کے ذریعے امریکن انفلوئنس سوسائٹی میں، چونکہ ظاہر ہے سعودی عرب کے ساتھ تو جب آپ کہتے ہو کہ مکہ اور مدینہ کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے اور سعودی عرب کا ڈیفنس تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تو اس کا امپیکٹ تو سوسائٹی میں بھی ہے. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ سعودی عرب کا مختلف مذہبی جماعتوں پہ جو مسلمانوں پہ، خاص کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں پہ خاص قسم کا اثر ہے. اور ابھی تک اگر مطلب جو کوئی عقیدے کی جنگ کے طور پر سعودی عرب کے خلاف تو کوئی بہت ہوں گے، لیکن بنیادی طور پر عام طور پر جو سنی ممالک ہیں ان میں تو سعودیہ کے خلاف کسی قسم کی کوئی اس طرح کی ریزسٹنس نہیں ہے. سیکولر یا ڈیموکریٹک فورسز کا تو ایک بالکل الگ وہ ہے. تو چائنا نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پاکستان کو پوچھ کیا. اور اب تو یہ پاکستان کی ٹاک شوز میں بھی آپ دیکھیں کہ جب سعودی عرب نے اپنے پیسے واپس مانگے جو انہوں نے ان کو ڈیفرڈ پیمنٹ بھی وہ کی تھی، اور ساتھ میں جو ان کے وہ اسٹیٹ بینک کے ایسٹس انکریز کرنے کے لیے، تو وہ جب اس نے مانگے کہ بھئی ہمیں بھی اب ضرورت ہے، تو شاید ضرورت ہو یا نہ ہو لیکن وہ بھی یہ چیک کرنا چاہتے تھے کہ ہمارے اور ان کے تعلقات کیسے. تو فٹ سے وزیر خارجہ کا جو ہے وہ بیان سعودی عرب کے خلاف آ گیا کہ دیکھیں جی انہوں نے ایران کے ساتھ اور ادھر جو ہے نا اسرائیل اور ہمارے مطلب یہ کہ جو ہے نا وہ ایسے ہی اور کشمیر پہ ہمارے موقف کی تحریر نہیں کی. بھائی یہ تو آج پاکستان کا جو سابق وزیر خارجہ ہے محمود قصوری، وہ تو کہتا ہے کہ ہمیں ترکی جو ہے جس کو آج یہ سارے پورا پاکستان گلوریفائی کرتا ہے، اس نے تو 1948 میں اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ رکھے تھے اور اس کو اسرائیل کو ایز انڈیپینڈنٹ کنٹری ریکگنائز کیا تھا 1949 کو، 1949 مارچ 1949 میں. یس 49 یا 48. تو آج مطلب یہ کہ آپ اس کو اسلام کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ سپاہی قرار دے رہے ہو، اور وہاں جو ہے وہ ڈرامے یہ رچاتے رہتے ہیں. تو ایک ڈرامہ اور رچایا ہوا ہے اردگل کے نام سے. تو یہ اب جو چائنا کی گیم ہے وہ یہ ہے کہ ترکی، ایران، پاکستان یہ ایک الائنس بن جائے اور اس میں مطلب رشیا کو بھی شامل کر لیا جائے تاکہ کہیں انڈیا، چونکہ بیسیکلی یہ ساری جو اگر وہ اس خطے کے اندر وہ یہ ہے کہ انڈیا کو کسی نہ کسی طریقے سے آئسولیٹ کیا جائے، کیونکہ انڈیا کے جو الائنسز ہیں یا انڈیا کی جو پالیسیز ہے وہ چائنا یہ سمجھتا ہے کہ خطے کے اندر اگر کوئی طاقت مجھے کنٹینٹ کر سکتی ہے تو وہ انڈیا ہے. پاکستان میں تو یہ تھپڑ ہی نہیں ہے، نہ اس کی یہ معاشی استطاعت ہے. اسی طرح سے ایران تو اب بچارا یعنی ایک مردہ حالت میں پڑا ہوا ہے کہ اگر اس کو جو ہے نا اس کا تیل کوئی نہ خریدے، وہ بھی اس پہ پابندیوں اور اس طرح کی ریجن ہے کہ جو ہے ایران کی جو معاشی حالت ہے وہ تو صرف آپ یہ سمجھے کہ گیس اور تیل بیچ کے بیچارے جو ہے نا وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. ترکی کا مسئلہ یہ کہ ترکی کی بھی ساری صورتحال میں جو آپ نے سیناریو بلڈ کیا ہے. اب یہ جو چائنا کا ہے، چائنا چونکہ دے فرسٹ سے
اس کی یہ کوشش تھی کہ میں یہ ایک تجارتی مقاصد کے لیے ایک خشکی کے راستے بھی، چونکہ اس کو ڈیگو گارسیا میں چونکہ امریکہ کے اڈے ہیں، بحر ہند کے اندر بھی تنازعات موجود ہیں، تو اس کو یہ خطرہ تھا کہ کسی وقت بھی اگر انڈیا اور چائنا کے تعلقات میں کوئی بہتری، بہت زیادہ بہتری اور دوستی نہیں پیدا ہوتی اور تنازعات اگر ابھرتے ہیں تو شاید کسی وقت جو ہے نا وہ سمندری بلاکیڈ جو ہے بھی ہو علاقہ میں اکستا تو نا، لہذا اس نے جو ہے تو چونکہ ان پاکستان نے تو اپنے آپ کو سیل پہ رکھا ہوا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بلین ڈالرز کا یہ پروجیکٹ ہے جو خالصتاً کمرشل پروجیکٹ، اپرنٹلی جو اس کے ڈیزائنز ہیں وہ کمرشل ہیں کہ چائنا جو ہے وہ دنیا کی مارکیٹس کے اندر اپنا مال جو ہے وہ کم قیمت اور کم ٹائم میں پہنچانا چاہتا ہے. لیکن اس سے انوائرمنٹ پہ کیا نقصان ہوگا؟ اس پروجیکٹ میں کسی قسم کا کوئی انوائرمنٹل مطلب یہ کہ ڈیزاسٹرز کو روکنے کے لیے کوئی پیسہ پائی نہیں رکھی گئی ہے. پھر لوکل جو پاکستانی ہیں ان کمپنیوں کو کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس پورے پروجیکٹ میں بلوچستان میں گوادر پورٹ کی انکم میں جو پاکستان کا حصہ رکھا گیا ہے وہ اب مجھے ایڈٹ کرنے کا پتہ نہیں ہے تو اس لیے ایسے جانا پڑے گا، جو میرے پاس آرٹ سکلز نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، تو اچھا نہیں ہوا، پر اب کیا کیا جا سکتا ہے. آپ کیا جان کریں پلیز، ٹائم کافی ہوگا جناب، ٹائم ختم ہو رہا ہے، آپ اس کو کنکلوڈ کریں. تو ایک طرف جو ہے وہ چائنا یہ سٹینڈ لیتا ہے کہ میں کشمیر کے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کو سپورٹ کرتا ہوں. پاکستان کا آفیشیل موقف جو ہے وہ گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ متنازع ایریا ہے. 73 ایئرز تک انہوں نے یہ موقف جو آفیشیل موقف جو بین الاقوامی برادری کو یہ بتاتے آئے ہیں. یورپین پارلیمنٹ میں بھی آپ کو پتا ہے کہ 2007 میں تو انہوں نے تھوڑا سا وہ کیا، لیکن الٹیمیٹلی یورپین یونین نے بھی ان کے کسی بدلے ہوئے موقف کو نہیں کیا. پھر جو معاہدات ہیں ان معاہدوں کی روشنی میں بھی پاکستان اپنا موقف بدل نہیں سکتا. پھر پاکستان کا اپنا جو کانسٹیٹیوشن کی جو 257 سیکشن ہے اس میں بھی پاکستان کے ایریاز بھی ڈیفائن ہے اور مستقبل کے حوالے سے کشمیر کے بارے میں کیا پالیسی ہے وہ بھی بالوضاحت ہے کہ جب ریاست جموں کشمیر، اور جب ریاست جموں کشمیر کہتے ہیں تو اس میں گلگت بلتستان ریاست جموں کشمیر کا پارٹ ہے، وہ مسئلہ کشمیر کا ایک پارٹ ہے. جب تک وہ تنازع، اور یہ پاکستان کا موقف ہے، کوئی ہم نے نہیں ان کو ڈکٹیٹ کیا، انہوں نے خود سے اس کو ڈکلیئر کیا کہ یہ سارے ایریاز جو ہے اور پوری ریاست جموں کشمیر جو ہے وہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. تو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری سے آپ چائنا کو کیسے اتنے بڑے پروجیکٹ کو سی پیک کو، اور پھر سی پیک میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں گلگت بلتستان کے لوگوں کے کیا سب سے زیادہ متاثرہ جو خطہ ہے وہ گلگت ہے، لیکن گلگت کے لوگوں کو اس پروجیکٹ میں اس کا کیا حصہ رکھا گیا ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں، اور پھر اس کی متنازع حیثیت جو ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں کوئی اسٹیٹمنٹ آئی. جیسے پہلے اگر کراکرم ہائی وے کو یا وہ جو لی تھی زمین انہوں نے شکسم ویلی کی، تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان چائنا نے کہا تھا کہ جب ریاست جموں کشمیر کا کے ڈسپیوٹ کا فیصلہ ہو جائے گا تو اس وقت ہم اس وقت کی حکومت کے ساتھ ریاست جموں کشمیر میں یہ فیصلہ ہوا تھا. اور ڈیٹ لائن بھی اس معاہدے کی اگر آپ دیکھیں تو وہ پیکنگ اور مظفر آباد تھی، اسلام آباد نہیں تھی. تو سو دیٹ مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا شفٹ انہوں نے لایا. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اور نہ صرف میں بلکہ پاکستان کے بہت سارے جو ہے وہ دانشور بھی، ماہرین معیشیات بھی، وہ یہ کہتے ہیں کہ چائنا
اور یہ سی پیک اٹس اے نیو، بلکہ نمبر 2 جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کہتے ہیں کہ چائنا کا اب رول دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح کے پیسے پہلے تجارت کے بہانے جاؤ اور اس کے بعد علاقوں کو کالونائز کر دو. اور آج آپ یہ دیکھیے کہ چائنا کے لوگ جو ہے وہ آ کے پاکستان کی جو باوردی پولیس ہے ان کی پٹائی لگا دیتے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ایک پرائیویٹ چائنیز کو یہ تک پوچھ سکیں کہ آپ کو یہ جرات کیسے ہوئی کہ ہمارے ایک پولیس کو جو ہے وہ پولیس والے کو، اور پولیس والا یہ نہیں ہے کہ کوئی سپاہی تھا بلکہ وہ ایسپی رینک کا تھا، اور اس کو اس نے جتنا ابیوز کیا پاکستان کے میڈیا میں تو کافی اس بات پہ آئی ہے. تو سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے چونکہ ہم باتیں تو بہت ساری ابھی کرنی ہے آگے بھی، لیکن یہ چائنا کا جو ہے یہ جو رول ہے یہ بڑا الارمنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو خطوں کے مفادات کے لیے اپنے لوگوں کی عزت اور وقار کے لیے کے بارے میں ایک سوچ رکھتے ہیں. اور چائنا کا یہ آگے بڑھنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ چائنا ایک طرف تو جہاں جہاں اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا بڑے آسانی کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ ہم قوموں کے حق خود اختیاری، حق خود ارادیت بشمول حق علادگی کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ہانگ کانگ کو انیکس کیا، اس وقت ظاہرہ کیا کہ یہاں 1 کنٹری 2 سسٹم ہوں گے، آہستہ آہستہ انکروچ کر کے، اور ہانگ کانگ میں کتنے بڑے ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں وہاں. اسی طریقے سے تائیوان جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں، لیکن چائنا مسلسل اس کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نہیں تو میرا حصہ ہو، یعنی اس کی آزادی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں ادھر لداخ کے اندر جو ہے وہ آہستہ آہستہ انکروچ کر کے تو کئی علاقوں پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے. اس لحاظ سے تو پاکستان کی اور چائنا کی پالیسی ملتی ہے نا، وہ ہمیں بھی کہتے ہیں آپ آزاد نہیں رہ سکتے، بلوچستان والوں کو بھی انہوں نے کہا تھا آپ آزاد نہیں رہ سکتے. تو چترال تو جمعہ 8 دن کی بات ہے، یعنی 1973 کے بعد انہوں نے اپنا حصہ بنایا. تو یہ تو ان کا چلتا آ رہا ہے. اچھا یہاں پر ایک بات میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو نظر آتا ہے کہ ہمیں ایک شو اور کرنا پڑے گا اس پر. یعنی آپ نے چائنیز جو کام کرنے والے ان کے بارے میں بات کی، اور ان کی جو ہے نا دیدہ دلیری جو ہے اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس کا ذکر پوری تفصیل میری کتاب میں ہے، جو سیکنڈ کتاب ہے آن سی پیک. یعنی جو چائنیز تھے نا انجینئرز آئے ہوئے تھے جن کی حفاظت کے لیے پاکستان کی یعنی آرمی پیرا ملٹری جو ٹروپس ہیں وہ موجود تھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آج جانا چاہتے ہیں ریڈ لائٹ ایریا میں. تو انہوں نے کہا بھی جو تھے نا سیکورٹی والے، انہوں نے کہا کہ سر آپ نہیں جا سکتے، سیکورٹی کا مسئلہ. انہوں نے کہا جی سیکورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے جانا ہے. انہوں نے کہا بھی نہیں جا سکتے. بڑی سختی سے تلخی ہوئی. تو پھر چائنیز نے کیا کر دیا بھائی، جب انہوں نے روک لیا، راستہ بند کر دیا، تو چائنیز نے ایسا کر دیا کہ ساری الیکٹریسٹی آف کر دی اور روڈ کو بلاک کر دیا، ٹریفک بند کر دی. 2 دن کے بعد یا کرنا وہ سارا مسئلہ خراب ہو گیا. جب تو پھر بجائے کہ یہ ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے افسروں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو ان افسروں کو معطل کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ وہ یہاں پر آ کر بھی حالانکہ وہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پیسے لیتے ہیں نا، مفت نہیں کر لینا. لیکن ہمارے یہ پاکستان کے افسروں کی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ توہین یہ قابل قبول ہے، لیکن چائنیز کو ناراض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ یہ کالونی، یہ جیسے کہ پاکستان اس وقت ہندوستان کالونی تھا، اب یہ پاکستان بھی آلموسٹ کالونی بن چکا ہے چائنا کی. میں تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کلائنٹ اسٹیٹ بن چکا ہے، کلائنٹ. اور اس کے اپنے ریپریکیشنز ہیں. تو میرے خیال میں شوکت صاحب بھی ایک منٹ میں آپ 2 منٹ میں کہہ دیں بھئی آیا یہ جو نیا کٹا کھلا ہے اس کی وجہ سے ساؤتھ ایشیا کا جو پیس ہے اس پر کیا اثر پڑے گا؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تو حالات اس طرح کے ہیں کہ ساؤتھ ایشیا پہ جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، اور اٹس آل ڈیو ٹو دا چائنیز پالیسی. اور چائنا جو ہے وہ جس طرح بیہیو کر رہا ہے، جس طرح ایکٹ کر رہا ہے، میں حیران ہوں کہ پاکستان کے حکمران طبقے کتنے خواب خرگوش میں ہیں. ان کو نظر نہیں آتا کہ جس مہاتیر محمد کو ملیشیا کو وہ اتنا گلوریفائی اور اس کو اتنا عظیم لیڈر کہتے تھے، تو اس لیڈر نے چائنا کے بارے میں کیا کہا کہ انہوں نے کس طرح ہمارے ملیشینز کو کے حقوق طلب کیے. یہاں جو ہے وہ تجارت کے نام پہ آئے تو قبضے کر بیٹھے، یہاں ڈیولپمنٹ کے نام پہ آئے تو وہ سارا ایریا انہوں نے کیپچر کر کے اپنے چائنیز کو یہاں آباد کر دیا. اور اسی طریقے سے
جو لیٹسٹ وہ ہے جس میں پاکستان کے ساتھ سری لنکا کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، تو سری لنکا والوں سے ہی پوچھنے کہ سری لنکا کے ساتھ جو ہے وہ چائنا نے کیا کیا کہ ایک پورٹ تعمیر کر کے دی، وہ پیسے واپس ان ٹائم نہیں لوٹا سکے، اس پورٹ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. ایئرپورٹ پر بھی بات چل رہی تھی ان کا وہاں پہ. اچھا ایک بات اور تھی اس میں، میری ایک دوست سے بات ہو رہی تھی، آزاد کشمیر کے ایک سوچ رکھنے والے آدمی ہیں، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ اگر دوسرے ملکوں پر وہ قبضہ کرتا آ رہا ہے مختلف جگہوں پر چائنا، تو پاکستان کا بھی یہی اشر ہوگا. پاکستان جو پیمنٹ نہیں کر سکے گا. میں نے اپنی کتابوں میں بار بار ذکر کیا ہے کہ پاکستانی اکانومی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو پیمنٹ کر سکے. تو اس آدمی نے کہا بھی کیا فرق پڑتا ہے، وہ ایسا کریں گے کہ پہلے شخصاں ویلی دی تھی، کچھ اور ویلیز دے دیں گے، ان کے حوالے کر دیں گے. علاقہ تو ہمارا نا، تو ان کو تو پاکستانیوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کو تو جو چیزیں مل گئی ہیں وہ مل رہی ہیں. نقصان الٹیمیٹلی ہوگا ریاست جموں کشمیر کا اور اس علاقے کا. اور اس خطے میں پاکستانیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ یعنی بہت زیادہ ان کے لیے پرابلم ہو جائیں گے. اور مجھے خطرہ ہے، میں بار پھر کہتا ہوں اللہ نہ کرے جو میں کہہ رہا ہوں ٹھیک نہ ہو، کہ پاکستان کا اپنا مستقبل وہ داؤ پر لگا ہوا ہے. مستقبل جو ہے نا، اگر آپ ساری چیزوں کو اکٹھا کے دیکھیں، چائنا کی دوستی تو اپنی جگہ ہے، اسرائیل یو اے ای میں آ گیا ہے، سعودی عرب سے تعلقات ان کے خراب ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، امریکہ سے بھی دوستی ان کی نہیں رہے گی. انڈیا سے وہ پہلے کہتے ہیں کہ ہمارا، حالانکہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہا جاتا ہے کہ نہ دوستی پکی ہوتی ہے پرماننٹ، نہ دشمنی ہوتی ہے، لیکن پاکستانیوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہماری دشمنی اٹل ہے، پرانی ہے اور ہمیشہ رہے گی. تو ہندوستان کو بھی آپ نے دشمن بنا دیا ہے. تو اس خطے میں اگر کچھ بات ہوئی تو ول پاکستان بھی ایبل ٹو سروائیو؟ دیکھیں پاکستان کی جو سروائیول کا سوال ہے نا، وہ آج بھی اس کی کوئی سروائیول نہیں ہے. لوگوں کو مار پیٹ کے، تو اگر آپ کسی جگہ قید کر رہے ہیں ایسے جیسے وہ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں کہ وہ جی 5 اگست ہے کہ اس پروگرام جو ریاست کو یوٹی بنایا یونین ٹیریٹوری، تو وہاں پروٹیسٹ کیوں نہیں ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ خوش ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس وقت آپ مطلب یہ ہے کہ ہر چوک اور چوراہے پہ پولیس اور فوج کھڑی کریں گے تو ظاہر ہے کہ پروٹیسٹ نہیں ہو سکتے. تو پاکستان میں پروٹیسٹ اس لیے نہیں ہو رہے ہیں کہ پاکستان کے سارے لوگ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ جس کسی نے بھی آواز اٹھائی وہ یا تو جیل میں ہے، یا جلا وطن ہے، یا اس کو کڈنیپ کر دیا گیا. آپ دیکھیے کہ یہ ایک ملک ہے دنیا میں، یعنی ملک کے نام پر ایک ایریا ہے جہاں کم از کم 20,000 سے زائد لوگ بلوچستان اور سندھ سے جو ہے وہ انفورس ڈسپیئرڈ ہے. اور پورا پاکستان کا دیکھیں، یہ میں نہیں، پورا پاکستان کا جو اپیکس کورٹ ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی خدا کے بندو، ان کو کڈنیپ نہیں کرو، ان کو ہماری عدالت میں پیش کرو، ہم ان کو سزائیں دیں گے. ان کو ان عدالتوں میں بھی جو عدالتیں ان کے اشاروں پہ کسی کو پھانسی کی سزا دے دیتے ہیں اور کسی کو جلا وطن کر دیتے ہیں اور کسی کو ساری زندگی کے لیے نااہل کرا دیتے ہیں، ایسی عدالتیں ہیں. ان عدالتوں کی موجودگی میں بھی لوگوں کو کم از کم ایک کے قانون کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے بھی پیش نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حد تک ہوتی ہے. میں کہتا ہوں کہ کسی نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے، کسی نے ٹیررزم کیا ہے، کسی نے کسی کی جان مال کو نقصان پہنچایا ہے، تو یہ عدالتیں آپ نے کیوں کھڑی کی ہوئی ہے؟ اور کئی لوگ ہیں جو جیلوں سے، یعنی ان کے ڈیٹینشن سینٹر سے، انلیگل ڈیٹینشن سے باہر آئے ہیں. ان کو ایک ہی تھریٹ ہے کہ اگر آپ نے بولا تو پھر اس کے بعد آپ کی زندگی کی کوئی خیر نہیں ہے. تو میں تو خود اس تجربے سے گزرا ہوا آدمی ہوں، اور میں تو ایک اٹارنی ایٹ لا تھا. مطلب یہ ہے کہ قانون کے پیشے سے وابستہ تھا. ہم تو ہمیشہ جو ہے وہ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ رول آف لا ہونا چاہیے. مجھ جیسے آدمی کو بھی جو امن کی بات کرتا تھا، دوستی کی بات کرتا تھا، اخوت کی بات کرتا تھا، لیکن تعصبات کے خلاف تھا، تو اس کو نہیں انہوں نے معاف کیا. تو یہ پاکستان میں کس کو معاف کریں گے؟ انہوں نے مسلم لیگ نون جیسی، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی ہی پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو نہیں معاف کیا ہے، تو یہ کس کو معاف کریں گے؟ یہ کسی کو معاف کرنے والے نہیں ہے. لیکن اب جو ہے وہ چائنا، چونکہ آرمی ہمیشہ تنخواہ چاہتی ہے، اس کو ان ٹائم تنخواہ چاہیے. تو جب آرمی کو امریکہ تنخواہ دے، سعودی عرب دے یا چائنا دے، ان کو اپنی تنخواہ سے مراد ہے. تو زمینیں انہوں نے پورے پاکستان میں ویسے ہی مربع الاٹ کروائے ہوئے ہیں. وہ ایک جرنل ہیں جو ادھر ٹاک شوز میں اکثر وہ پولیٹیشنز کو
بہت گالیاں دیتے رہتے ہیں. کل پرسوں میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا تو جس میں انہوں نے 14,000 کنال زمین الاٹ کروائی ہوئی ہے. ایک وہ ہوتے تھے ادھر ریٹائرڈ ایئر مارشل, تو اس کو ایئرپورٹ کا ٹھیکہ تھا, تو جس بیگ کو وہ پلاسٹک چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی, جو ہیڈ کیری کرتے تھے زبردستی اس کو بھی لگاتے تھے, اور ساتھ میں اس کی ایک کمپنی تھی فوٹو اسٹیٹ کی. تو کوئی ایئر لائنز جو ہے وہ آپ کا پاسپورٹ کی فوٹو کاپی کے بغیر جو ہے وہ آپ کو بورڈنگ پاس ایشو نہیں کرتے تھے. تو کئی لوگوں نے پروٹیسٹ کیا کہ بھئی ہمارے پاسپورٹوں کی فوٹو کاپی کی آپ کو کیا ضرورت ہے, ہم جس ملک سے آئے یہ فوٹو ہے اس کو آپ دیکھیں. دنیا کے کسی ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ پاسپورٹ کی فوٹو کاپی نہیں لی جاتی. تو بڑے پروٹیسٹ کے بعد اور الٹیمیٹلی پھر وہ چیزیں میڈیا نے ایکسپوز کی, تو آج کل ان کی شکل جو ہے وہ مختلف ٹاک شوز میں دیکھنے کو نہیں میسر ہے. تو پاکستان میں دیکھیں کرپشن جو ہے نا یہ اس نیچ پہ پہنچ چکی ہے کہ اب اس اسٹیٹ کا مستقبل ویسے بھی کوئی نہیں ہے. زور زبردستی سے آپ کب تک لوگوں کو ایک ساتھ رکھیں گے. لیکن انفارچونیٹ یہ ہے کہ خطے کی جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں یا جو سین فورسز ہیں وہ اس سچویشنز کے اندر کوئی اپنا رول پلے کرنے کے لیے کوئی مجھے اسٹریٹجی ایسی نظر نہیں آتی کہ یہاں کے لوگ جن مشکلات اور مصائب کا شکار ہیں ان کو کیسے بچایا جائے. اچھا شوکت صاحب ایسا کرتے ہیں کہ آج کافی بات چیت ہوئی ہے, مختلف آگے پیچھے بھی ہو گیا, ہم براڈر ویو میں ہم چلے جاتے رہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ آج ختم کرتے ہیں, ایک گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. جو جتنا پروگرام لمبا ہوتا ہے اتنا لوگ کم دیکھتے ہیں. صحیح صحیح. میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ آج ختم کریں, تو شاید اس کو کنکلوڈ کرنے کے لیے ایک سیشن ہم دوبارہ کر لیں گے. پھر اس کے بعد جو ہم نے ایگری کیا ہوا ہے وہ دوسرا کام تھا وہ علیحدہ کریں گے. بھئی ہم نے جو ہے نا ایک یعنی میں ناظرین کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ شوکت صاحب کی بڑی لمبی سٹرگل ہے, اور میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ اگر ٹائم نکالیں, تو میں تو ویسے بھی ریٹائرڈ آدمی ہوں, ٹائم میرے پاس صرف ٹائم ہی ہے اور کیا ہے. تو ان کے لائف اینڈ اسٹرگل آف سردار شوکت علی کشمیری کے نام سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں سیریز, تو پتہ چلے گا بھی انہوں نے کیا 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 اور کیا کیا تکلیف اٹھائی ہے. تو آئی تھنک اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ. تو وہ شاید اگلے ہفتے شروع کر دیں گے. تو ایک جو ہے نا شو ہم کر لیتے ہیں دوبارہ, جو گریٹ گیم ابھی میں سمجھتا ہوں کنکلوژن ٹھیک نہیں ہو سکا, کنکلوژن نہیں ہوا. ابھی اس میں کافی گنجائش ہے. اس پر ختم کرتے ہیں ناظرین. آئی ہوپ یو ول انجوائے دی شو اینڈ ڈو. میں نے آپ کو کچھ سوال بھی رکھے ہوئے تھے لیکن وہ موقع نہیں مل سکا کرنے کا, تو پلیز ڈو کمنٹ اینڈ اگر کوسچنز بھی ہوں تو ڈو آسک. I leave it at that. اس پر ختم کرتے ہیں ہماری طرف سے. السلام علیکم and look after yourself.